عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹاک کے شعبہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع BA سال اول کے پہلے پرچے کی نصاب میں شامل کتاب معیار ادب کا سبق خطوط ہے۔ اس میں غالب کے 4 خط شامل ہیں، جن کے 3 مکتوب الیہ ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے کی کلاسز میں مرزا ہرگوپال تفتہ کے خطوط کے بارے میں جان چکے ہیں، ان کا تنقیدی جائزہ لے چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے میر مہدی کی۔ میر مہدی اور غالب کے بیچ میں شاگرد اور استاد کا رشتہ تھا۔ غالب میر مہدی کے استاد تھے۔ میر مہدی دہلی کے رہنے والے تھے اور 1857 کے غدر کے بعد پانی پت چلے گئے تھے۔ جیسا کہ غالب نے ایک جگہ ایک خط میں لکھا ہے، طرز عبارت خاص میری دولت تھی، سو ایک ظالم پانی پت انصاریوں کے محلے کا رہنے والا لوٹ لے گیا۔ اس سطر کو لوگوں نے یہ جانا کہ غالب نے یہ سطر حالی کے بارے میں لکھی ہے، لیکن حالی نے یادگار غالب میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ غالب نے یہ لائن، یہ سطر جو ہے، یہ جملہ جو ہے، خاص میر مہدی کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں تو خلیق انجم نے اپنی کتاب غالب کے خطوط میں میر مہدی کے 50 خط کا ذکر کیا ہے کہ غالب نے میر مہدی کو 50 خط لکھے ہیں۔ ہم اس خط کا اب تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اس خط کے تنقیدی جائزے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے یہ خط 1860 میں میر مہدی کے نام لکھا تھا۔ غالب 1 ماہ 19 دن رامپور رکے تھے۔ رامپور میں ان کا قیام تھا۔ نواب یوسف علی خان نے مولانا فضل حق کی سفارش پر غالب کو رامپور بلایا تھا اور غالب کو 200 روپے مہینہ وظیفہ بھی مقرر کیا تھا، اور رامپور سے دہلی چلے جانے کے بعد 100 روپے مہینہ ان کا وظیفہ قائم رہا تھا، ان کو ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس خط میں رامپور کے جغرافیہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ رامپور کوسی ندی کے کنارے بسا ہوا شہر ہے اور اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، اور غالب نے اس کوسی ندی کے پانی کو آب حیات کہا ہے، یعنی جیسے اتنا میٹھا اس کا پانی ہے جیسے آب حیات کی کوئی سوت کوسی ندی میں آ کر کے ملتی ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک چیز اور معلوم ہوتی کہ غالب اپنے زمانے کے نابغہ روزگار شخصیت تھے، فلک الافلاک ان کی شہرت تھی، اور ہندوستان کے کونے کونے سے ان کے شاگردوں، ان کے دوستوں، ان کے رئیسوں، عزیزوں، شفیق لوگوں کے خط غالب کے نام آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے میر مہدی کو لکھا کہ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ محلے کی حاجت، بے وسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ یعنی غالب اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ صرف ان کا خط پر نام لکھیے اور بھیج دیجیے، پتہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غالب رامپور میں بہت ہی عزت کے ساتھ رہ رہے تھے۔ نواب نے ان کی بہت تعظیم کی تھی، کیونکہ 1857 کے غدر کے بعد جب دہلی برباد ہوئی اور لکھنؤ برباد ہوا، تب وہاں کے ادبا، شعراء اور اہل کمال اور اہل فن لوگ عظیم آباد، ٹونک، رامپور جیسی ریاستوں میں پناہ لینے لگے۔ تو وہ کہتے ہیں غالب کی تعظیم اور توقیر میں کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہیں ہے، یعنی نواب صاحب نے انہیں بہت ہی تعظیم اور توقیر کے ساتھ رکھ رکھا ہے۔ اور غالب کی حالات زندگی پڑھنے سے ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ نواب صاحب نے ان کو رہنے کے لیے حویلیاں بھی دی تھیں۔ اس خط میں ایک جگہ غالب لکھتے ہیں، لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ لڑکے دونوں یعنی غالب کے لڑکے نہیں، غالب کے گود لے ہوئے بیٹے زین العابدین کے 2 بیٹے باقر علی خان اور حسین علی خان غالب کے ساتھ رامپور گئے تھے۔ اس طرح اس خط کا تنقیدی جائزہ لینے سے ہمیں غالب کی حالت زندگی، رامپور کا جغرافیہ
اور ان کی شہرت کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگا اور آپ کے امتحان میں